الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والوں کی ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کے ہدیے سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے مومنوں پر جب ان میں رسول بھیجا انہی میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احسانات ہیں، ایک ایک لمحہ اس کے احسان کے تحت ہمارا گزر رہا ہے۔
لیکن سب سے بڑا احسان اس کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہ احسان اس نے جتایا بھی کہ میں نے مومن پر احسان کیا جب ان میں رسول بھیجا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو منصبی ذمہ داری ہے وہ بیان فرمائی کہ میرا حبیب ان پر آیتیں تلاوت فرماتا ہے۔ آیتوں کے اندر مطلب یہ ہے آیتیں تلاوت کرنے کا کہ آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات ہیں وہ لوگوں کو سناتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب سکھانے کے آئے ہیں، سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی کتاب سیکھتے ہیں اور حکمت سکھانے کے لیے۔ حکمت کا معنی دانائی، عقل مندی، شعور اور شریعت۔ یقیناً جس کے پاس شریعت کا علم ہے وہی عقل مند ہے، اسی کے پاس دانش مندی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کو پاک کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام۔ دلوں کے گندے خیالات، دلوں کی کدورتیں، حسد بغض کے جذبات سے اپنی توجہ سے، اپنی نگاہ لطف و کرم سے پاک کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، کیونکہ علم نہیں تھا لوگوں کے پاس، اللہ کی وحدانیت کا علم نہیں تھا، رسالت کا علم نہیں تھا، اللہ کے احکام کا علم نہیں تھا، اور لوگ گمراہ تھے۔ اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ اس بات کی گواہیاں ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت جو حالات رونما ہوئے، جو واقعات رونما ہوئے، ان سے بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جان ہیں، ان کے مشاہدات کچھ ہم بیان کریں گے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا عظمت اور کیا شان دے کر اللہ پاک نے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی کا نام عبداللہ۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور دادا حضرت عبد المطلب موجود تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت والی رات میں کعبے کے اندر دعا اور نیاز میں مصروف تھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے خانہ کعبے میں دعا میں مصروف تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف سجدے میں گر گیا۔ کعبے کے سین میں
ایک جگہ ہے اس کا نام مقام ابراہیم ہے، وہ ایک پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا، اس کو مقام کا معنی کھڑے ہونے کی جگہ، تو اس کی طرف کعبہ سجدے میں پڑ گیا، پھر اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ گیا۔ یہ بات بڑی تعجب والی بات تھی دیکھنے والے کے لیے کہ 4 دیواریں ہیں، اس پر چھت ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے، اور اچانک وہ جھک جاتا ہے، سجدے میں پڑ جاتا ہے، تو یہ بات بڑی تعجب والی بات۔ اور حضرت عبدالمطلب ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی فصیح زبان سے کعبے نے کہا اللہ اکبر، کعبے کی دیواروں سے آواز آتی، سجدے میں پڑا کعبہ اور اللہ اکبر کہا، اور کعبے سے یہ آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس وقت بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا۔ کعبے سے آواز آئی، کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتوں کی پلیدی سے پاک کر دیا۔ مشرکین نے، کیونکہ کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے بت بھی کعبے میں رکھے ہوئے، اور 360 بت اس نے ان مشرکین نے رکھے ہوئے تھے۔ انما المشرکون ناجس، اللہ نے فرمایا کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ پلید ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اس کا عقیدہ گندا ہے، جو اللہ کے علاوہ بھی کسی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے وہ ناپاک۔ تو کعبے سے یہ آواز آئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا، ابھی حضور پیدا ہوئے ہیں، ولادت ہوئی آپ کی، اور کعبہ یہ اعتراف کر رہا ہے۔ کعبے کو اللہ پاک نے زبان عطا فرمائی تو وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں بس پاک ہو گیا، پاک کرنے والا آ گیا تو میں پاک ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں ہبل جو سب سے بڑا بت جو تھا کعبے میں، اس کو ہبل کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں وہ میں نے دیکھا کہ منہ کے بل گرا ہوا ہے، منہ کرنے گرا ہوا ہے زمین پر، اور آواز آتی ہے، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس پر اللہ کی رحمت کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور عالم قدس سے ایک برتن، نوری برتن جو لایا گیا ہے، اس میں پانی ہے، اس ہستی کو نہلانے کے لیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہلانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گمراہی کی طریقی سے ہدایت کی روشنی کی طرف نکال کے لائیں گے، یہ اعلان ہو رہا ہے، ہاتف غیبی سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ سارا کچھ بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت عظیم شخصیت تھے اس وقت، اور مکے کے سردار تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے۔ وہ یہ آواز سن رہے اپنے کانوں سے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر
ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں گے، اور ان کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے غیبانہ اعلان ہو رہے۔ جب آپ کی بعثت ہوئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ میں پوری انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ کوئی کسی علاقے کے لیے، کوئی کسی قبیلے کے لیے، کوئی کسی قبیلے کے لیے۔ ایک قبیلے کا جو رسول ہوتا تھا وہ دوسرے قبیلے کا نہیں ہوتا تھا، ایک بستی کا جو رسول ہوتا تھا، نبی ہوتا تھا، وہ دوسرے کا نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول بنا کے بھیجے۔ اس کا اعلان بھی ہاتف غیبی کر رہی۔ اللہ اکبر۔ روشن چراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق کی خیر خواہی فرمانے والے، ساری مخلوق کی خیر خواہی فرمانے والے۔ اس سے آگے ایک بات ہے جو بڑی قابل غور ہے۔ حضرت عبد المطلب بیان فرما رہے ہیں، ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے، اے فرشتوں گواہ رہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر قسم کے خزانے کی چابیاں عطا فرما دی۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا اوتی تو مفاتیح الارض یا مفاتیح خزائن الغیب، میں غیب کی خزانے کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں۔ یہ حضور نے خود بھی فرمایا، غیب کے خزانے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں، چابیاں دے دی۔ اور اس سے اگلی جو بات ہے نا وہ اور بھی قابل غور ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں وہ آواز بھی پڑی جو فرشتوں کو اللہ پاک نے ہاتف غیبی کی جب بات آتی ہے تو وہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی، خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ اس کی ولادت کے دن کو، یہ بات بڑی غور سے سننی، اس کی ولادت کے دن کو اپنی عید بناؤ، اس کی ولادت کے دن کو اپنی۔ اب اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ ایک اصطلاح ہے عید میلاد النبی۔ کچھ لوگوں کو بیچاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ عید کہاں سے تم نے نکال لی، عیداں تو صرف دو ہی نے تے تساں کتھوں کڈ لی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن بھی عید ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا، تیسری عید تو حضور نے کہ اے فرشتیاں دی عید ہے، ساڈی بھی عید ہے۔ ہاں جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن کو اپنی عید بناؤ، اور فرمایا ہر سال قیامت تک اس دن سے برکت حاصل کرتے رہو، قیامت تک ہر دن، یعنی ہر سال، قیامت تک ہر سال اس دن سے برکت حاصل کرتے رہو۔ برکت حاصل تو تبھی ہوگی نا کہ اس دن کو منایا جائے۔ ہاں جی، اس دن کو منایا جائے۔ یہ سارے ثبوت، ہاں جی، یہ سارے ثبوت، یہ میرے سامنے معارج النبوت ہے، بڑی مستند کتاب ہے، سیرت کی کتاب ہے، تو اس میں یہ سارا کچھ ہے۔ اللہ، اب یہ باتیں یاد رہیں گی نا۔
نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی، اور فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اس دن کو عید بناؤ اپنی، اور ہر سال اس دن سے تبرک حاصل کرتے رہو۔ عبد المطلب نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں حیرت میں چلا گیا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس وقت جاگ رہا ہوں، یہ حقیقت میں سن رہا ہوں یا کہ میں سویا ہوں، کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں اپنی اکھاں نوں مل کے ویکھیا کہ کدے میں ستا تو نہیں پیا، بھئی ایسی حالات، ایسی آوازیں زندگی میں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں۔ محمد مصطفیٰ آئی پہلی دفعہ، ہاں جی، تو آپ کے آنے پر ہی یہ باتیں ہونی تھی، ہاں جی۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ اچھا، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں بیدار ہوں، بالکل صحیح۔ اچھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی شیبہ سے بطحا کی طرف نکلا، میں نے صفا کو دیکھا، صفا پہاڑی کو جس پہ صفا مروہ کیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے صفا کو دیکھا، کبھی بلند ہوتی ہے کبھی پست ہوتی ہے، ایک دم دیکھا میں کہ صفا پہاڑ اتنا اونچا ہو گیا، پھر میں نے دیکھا نیچا ہو گیا، پھر اونچا ہو گیا۔ یہ صفا مروہ حضور کی آمد کا سن کے وجد میں آیا، ہاں جی، یہ پہاڑ وجد کر رہے ہیں۔ اللہ، اب یہ سارا منظر دیکھ کر جب کوئی پہلی مرتبہ ایسا منظر دیکھا ہے تو ایک گھبراہٹ سی، ایک خوف سا طاری ہونا، یہ ایک فطری بات ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں پھر آواز آتی ہے کہ اے قریش کے سردار، تو خوف زدہ ہو گیا ہے؟ اے قریش کے سردار، آپ خوف زدہ ہو گئے؟ مجھ میں جواب دینے کی طاقت نہیں تھی۔ آپ فرماتی ہیں پھر میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف متوجہ ہوا، جب میں دروازے پہ پہنچا تو ایک سفید پرندہ دیکھا جس نے دروازے پر پر پھیلا رکھے تھے۔ یہ فرشتے، فرشتیوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی تھیں، جن کی روشنی سے مکہ کے پہاڑ منور ہو گئے تھے۔ یعنی وہ پرندہ جو مجھے پرندے کی شکل میں نظر آ رہا تھا، جس نے پر پھیلا رکھے تھے، اس سے نور اتنا نکل رہا تھا کہ پورا مکہ نور ہی نور ہوتا، اور مکے کی پہاڑیوں پر نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ اور فرماتے ہیں اے آمنہ، سفید بادل تیرے گھر کے اوپر تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر، اللہ اکبر، یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اندر آؤں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جنم دیا ہے بچے کو۔ اب پکے چلاؤ یار، سارے میں گرمی لگی، ادھر بھی کرا لو، ادھر بھی کرا۔ مختلف واقعات آتے ہیں
اور یہ واقعہ اسی طرح ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے جب دروازہ کٹایا تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود دروازہ کھولا اور میں نے، یہ ان کی بیٹی تھی، بہو تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میں نے ان کے پیشانی پر دیکھا اس سے پہلے جب بھی میں پیشانی پر دیکھتا تھا تو مجھے حضرت آمینہ کی پیشانی میں وہ نور نظر آتا تھا. یہ نور پیشانیوں میں بھی چمکتا رہا ہے، یہ نور پیشانیوں میں بھی چمکتا رہا. یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، پھر آپ نے ایسے دیکھا تو انگوٹھے سے چمکا، چوم کی آنکھوں سے لگایا. یہ وہ رسم ہے حضرت آدم علیہ السلام یہ جو انگوٹھے چومنا ہے انہوں نے چوما. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں، اور ایک پرانی بات بھی یہاں کرتے چلیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا تھا کہ تیرے صلب میں اور تیری پیشانی میں نے نور مصطفیٰ رکھا ہے، اس کو پاک رحموں میں منتقل کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. تو حضرت شیش علیہ السلام جن کی پیشانی میں یہ نور حضور کا آیا تھا وہ اکیلے پیدا ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا نور مصطفیٰ تیرے صلب میں اللہ پاک نے رکھ دیا ہے، پاک بیبیوں سے نکاح کرنا ہے. چلتے چلتے حضرت عبد المطلب کے پاس آیا. جب حضرت عبداللہ پیدا ہو گئے تو یہ نور ان کی طرف پیدا آیا اور ہر بندہ دیکھتا. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں سے گزرتے تھے تو بڑی بڑی شہزادیاں سامنے آ کر آپ کو نکاح کی دعوت دیتی تھی اور وہ نور حاصل کرنا چاہتے. ایک بڑے اونچے خاندان کی عورت نے آپ کو دعوت دی، آپ نے قبول نہ فرمائی وہ دعوت نکاح کی. ایک دن پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ نور در منتقل ہو گیا. اب حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نہیں چمکتا تھا. گزرے وہاں سے، وہ خاتون کھڑی ہوئی تھی، جب دیکھا تو اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا. حضرت عبداللہ نے وجہ پوچھی کہ اتنی تو دل دادا تھی، اتنی مجھے مطالبے کرتی تھی، ترلے کرتی تھی، آج دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ جس نور کی میں طالب تھی وہ نور آج تیری پیشانی میں نظر نہیں آیا، اس لیے. حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت آمنہ نے دروازہ کھولا تو آپ کی تو کہ بیٹی تھی، بہو تھی، آپ نے ان کی پیشانی پہ نظر ماری تو آپ نے صرف فور بتایا کہ آمنہ تیری پیشانی میں نور تھا، وہ کہاں ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ بابا جان وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، وہ جو نور تھا. تو جس سے بچہ پیدا ہوا، جی یہ نور مجھ سے ہی پیدا ہوا. فرمایا میں نہیں مان سکتا، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو دروازہ کھول رہی ہے، تیرے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معجزہ ہے، حضور کا یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ کی ماں کو وہ جو عارضے ظاہر ہوتے ہیں حاملہ عورت کو، وہ آپ کو ظاہر ہی نہیں ہوئے. حضرت عبد المطلب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے جب دیکھا تو آپ کا حسن و جمال، پھر سبحان اللہ ہر چیز نور ہی نور تھی۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، یہ ان کی ایک روایت ہے، صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کے پاس میں آئی تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت نور ظاہر ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا تعارف کرایا، حدیث پاک میں مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ میں وہ نور ہوں جو ولادت کے وقت میری ماں نے دیکھا، جس سے ملک شام کے محلات بھی ظاہر ہو گئے، اور یہ بیویاں جو پاس تھیں انہوں نے بھی دیکھا، جو ہر قسم کی روشنی پر غالب آ گیا۔ یہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں کہ 6 علامات میں نے خود دیکھی حضور کی ولادت کے وقت، 6 علامات میں نے خود دیکھی۔ ایک یہ کہ جب بچہ زمین پر آیا اس نے سجدہ کیا، یہ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس نے یہ کام کیا ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار بے مثل ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے بے مثل ہیں، آپ کی مثال کوئی نہیں۔ ہماری طرح کے بشر نہیں ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آتے ہی سجدہ کیا، اور دوسرا یہ کہ سر اٹھا کر فصیح زبان سے کہا، یہ آپ کی پھپھو جان ہے جو بیان کر رہی ہیں، نبی کریم حضرت صفیہ بنت عبد المطلب۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب زمین پہ آئے تو سجدہ کیا اور سب فصیح زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، فصیح زبان سے کہا لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید کا اعلان کر دیا، آتے ہی توحید کا اعلان کر دیا۔ وَإِنِّي رسول اللہ، میں اللہ کا رسول، اپنی رسالت کا دیا۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے نبی عطا بنایا ہے۔ پیدا ہونے کے چند دن پہلے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا۔ کئی علماء نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی بریت بیان کرنے کے لیے یہ اعلان کیا تھا، اپنی ماں کی پاکی بیان کی۔ لوگ جو تھے اس وقت، یہود جو تھے، وہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے تھے، شادی ہوئی نہیں، بچہ پیدا ہو گیا، نعوذ باللہ سے، تو ماں کی طہارت بیان کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اعلان کیا تھا کہ میری ماں پاک ہے، مجھے اس نے پاک جنم دیا ہے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت لوگ اللہ کی توحید کے منکر تھے، اللہ کی توحید کے حتمی نبی کریم علیہ السلام نے بیان دیا، اس وقت کہا لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اللہ اکبر۔ تو ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اس گھر کو نور سے روشن دیکھا، اور چوتھا یہ کہ میں نے اسے نہلانا چاہا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ دیر بعد اس کو نہلایا جاتا ہے۔ ہاتف نے آواز دی، ہاتف غیبی سے جو آواز ہوتی وہ اللہ پاک کی آواز ہوتی ہے، یا اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے صفیہ تو زحمت نہ اٹھا، ہم نے اس کو نہلا کر بھیجا ہے، ہم نے اس کو نہلا کر بھیجا ہے۔ جو ولادت ہوتی ہے پیدائش کے وقت بچے پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بالکل صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ اور پانچویں یہ کہ وہ مختون تھا، ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ختنے بھی کرنے پڑتے ہیں اور اس کا ناڑو بھی کٹنا پڑتا ہے، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے ختنے بھی ہوئے ہوئے تھے اور آپ کا ناڑو بھی کٹا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ چھٹی علامت میں نے یہ دیکھی کہ اس کی پشت پر مہر نبوت دیکھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر میں نے مہر نبوت دیکھی، دو کندھوں کے درمیان، جس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ علامات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے فوراً بعد دیکھی گئیں۔ جب سجدہ کیا، مخفی کلام سے بات کی، صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے کان سے منہ لگایا، نہیں منہ کے ساتھ کان لگایا۔ جب سجدے میں تھے نا نبی کریم علیہ السلام، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، تو حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ کچھ بول رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے خفیہ، دل میں کچھ کہہ، زبان آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے، جیسے ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، قربان جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں میں نے کان قریب کیا، آواز آ رہی تھی امتی امتی، ہے کہیں لفظ آتے ہیں رب حبلی امتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کریم میری امت میرے سپرد کر دے، مجھے ہبہ کر دے، مجھے تحفے میں، مطلب یہ ہے کہ مجھے عطا کر دے، میں جو معاملہ چاہوں اس کے ساتھ کروں، تاکہ میرا امتی کوئی دوزخ میں نہ جائے، میں سب کو جنت ملے۔ ہاں، پھر وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر، اب وہ فرماتی ہیں کہ میں عرض کرتی ہوں کہ میں نے آپ کا شیر خارجی کا زمانہ یاد رکھا، اس میں سے کچھ بلایا نہیں، آپ کی مہربانی حشر میں آپ مجھے یاد رکھنا اور میری شفاعت کرنا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ کا نور ہر قسم کی انوار پر غالب آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کا تصرف اور آپ کا نور جہنم پر بھی غالب آ جائے گا۔ حضرت
عثمان بن ابی العاص کی والدہ کی ایک چھوٹی سی بات، فاطمہ سقفیہ ان کا نام ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جیسے جیسے ولادت کا پتہ چلتا تشریف لاتی بیویاں، وضع حمل ہوا میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ زمین کے قریب آ چکے اور زمین کی طرف جھکے ہیں، میرا خیال ہوا کہ یہ زمین پر گر پڑیں۔ اللہ اکبر۔ اور پیدائش کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک نور نکلا جس نے پہلے گھر کو منور کیا پھر پوری کائنات کو منور کر دیا۔ یہ دیکھنے والوں کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ نور اسلام ہے۔ ہمارا تو عقیدہ حضور کی ذات کی صفات بھی آپ کی نور ہیں، یعنی یہ نور اسلام کا لے کر آئے، پہلے یہ گھر روشن ہوگا اور اس کے بعد پوری کائنات روشن ہو جائے گی، اور وہ ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ زمین کے چپے چپے پر آپ کا پیغام موجود ہے اور ہر جگہ پہ آپ کو حضور کے ماننے والے، حضور کی عاشق، حضور کا کلمہ پڑھنے والے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے۔